اسلامی پاکستان پنجاب کے قائد جناب محمد جاوید قصوری صاحب، لاہور کے رہنما جناب محترم میاں ذکر اللہ مجاہد صاحب، درجہ بدرجہ قائدین گرامی قدر، امرائے علاقہ، امرائے زون، کینڈیڈیٹس، امیدواران قومی و صوبائی اسمبلی، یوتھ کے پرجوش لیڈرز، جاگے گا جوان بدلے گا پاکستان، خود بن کر حکمران آؤ سنوارے پاکستان، میرا نعرہ جیوے جیوے پاکستان۔ ایک دفعہ پرجوش نوجوان ذرا، میرا نعرہ جیوے جیوے پاکستان، پھر ایک دفعہ جیوے جیوے پاکستان۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ مینار پاکستان کا پروگرام بہت شاندار ہوگا۔ یہ آج کا ہمارا اجتماع خالصتاً تنظیمی اور انتظامی ہے۔ میں کیسر شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا کو بھی دعوت دی ہے، لیکن میں میڈیا سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ چونکہ اس میں زیادہ تر تنظیمی گفتگو ہو رہی ہے۔ بہرحال محترم امیر جماعت اس نقطہ نظر سے بھی کہ میڈیا میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی آئیں گی، لیکن ہم اس سے پہلے اپنے ایجنڈے کو مکمل کریں گے۔ میں 5-7 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کے بعد کلیدی گفتگو اور خطاب محترم امیر جماعت کا ہوگا، جو آپ کو 30 اکتوبر مینار پاکستان پر ہونے والے پروگرام کے حوالے سے خصوصی اہداف اور ہدایات دیں گے انشاءاللہ۔ میں وقت کی کمی کے باعث یہ ایک تنظیمی قسم کا سرکولر اس کو پڑھ رہا ہوں، اس سے پوری بات آپ تک کنوے ہو جائے گی۔ یہ محترم قیم جماعت جناب امیر العظیم صاحب کی طرف سے امرائے اضلاع، امرائے صوبہ، امرائے زون، امرائے این سی، بی سی اور یو سی کے نام یہ مختصر سا لیٹر ہے، جس میں پوری کی پوری بات موجود ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہ آپ کو مل بھی جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو آپ ساتھ بھی لے کے جائیے گا اور اس کی روشنی میں آپ منصوبہ بنائیں گے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ منصوبہ عمل کے مطابق سال رواں میں نئی نسل پر ارتکاز جماعت اسلامی کا ہدف ہے۔ اسی منصوبہ کے مطابق مینار پاکستان گراؤنڈ میں 1 لاکھ نوجوانوں کا کنونشن بھی طے شدہ ہے۔ محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی زیر صدارت جے آئی یوتھ کے مرکزی بورڈ نے پاکستان یوتھ لیڈر زندہ باد کنونشن مینار پاکستان پر 30 اکتوبر کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ کنونشن جماعت اسلامی کی آئندہ حکمت عملی کے لیے اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مراسلہ کے ذریعے آپ کو اس تاریخی پروگرام کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کی کامیابی کو اپنی فوری ترجیح میں شامل کر لیں۔ یہ جماعت اسلامی اور یوتھ کے نام لیٹر ہے۔ اس پروگرام کو جے یوتھ کے بجائے جماعت کا اپنا پروگرام سمجھ لیں، اسے جماعت کے کل پاکستان اجتماع عام کا متبادل جان لیں۔ ہر سطح پر جے آئی یوتھ کے ساتھ اجلاسوں کا سلسلہ شروع کریں۔ پبلسٹی مہم، شرکت کا ہدف، ٹرانسپورٹ کے لیے وسائل کی فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ ہر انتخابی حلقے سے، باقی پنجاب میں 300 ہے اور آپ کے لیے 500 سے 1000 افراد کو شریک کرانے کا ہدف ہے۔ ہر صوبائی اور قومی اسمبلی کا امیدوار اس پروگرام میں لازمی شرکت کرے گا، جو مقامی پبلسٹی اور ہولڈنگ سوشل میڈیا کی مہم کا ذمہ دار ہوگا۔ جماعت کی صوبائی سطح کا نظم جی ٹی روڈ اور اہم شاہراہوں پر ہولڈنگ لگانے اور اس کا ماحول بنانے کا ذمہ دار ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ امیر قیم جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بات تو پوری سمجھ آ گئی ہے۔ اب پوری جے آئی یوتھ جماعت اسلامی اور کینڈیڈیٹ کے لیے اس لیٹر کی ایک دستوری حیثیت ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ دیکھیں اس کا جو ہم نے بنایا ہے دعوت نامہ، اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے اور آپ تک پہنچا ہے اور پہنچ جائے گا۔ اس پر ہم نے ترازو کو سب سے نمایاں کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سائلوں پر بھی ہر جگہ ترازو لگا ہوا ہے۔ آپ باہر بھی جدھر جاتے ہیں آپ کو ترازو نظر آتا ہے۔ تو یہ سوچ سمجھ کر یہ ترازو کی کمپین ہے کہ جس کو ہم نے شروع کیا ہے۔ اور محترم امیر جماعت کی تصویر نظر آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا جھنڈا اور نشان اور کینڈیڈیٹ حلقے کی سطح پر جو ہمارا امیدوار ہے صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا، خاص طور پہ ہمارا فوکس ہے صوبائی اسمبلی کی سطح پر کینڈیڈیٹ پر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ترازو کی مہم بنائیں، اس کو امیدوار کی مہم بنائیں، اس کو جماعت اسلامی کی دعوت کی مہم بنائیں، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان نے اپنے 2033 کے ویژن میں، جس میں 23 کے انتخابات بھی ہیں اور پھر 33 کے انتخابات بھی ہیں، اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری آبادی کا جو 20% سے زیادہ نوجوان ہیں ان کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ یہ مسلسل جماعت کرے گی۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا دعوتی پہلو ہے تنظیمی، اور دوسرا اس کا سیاسی پہلو ہے۔ 1 کروڑ نوجوان اس دفعہ پہلی دفعہ 2023 کے الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ 1 کروڑ سے زائد نوجوان جو پچھلے الیکشن کے بعد جن کے شناختی کارڈ بنے اور جن کے ووٹ بنے، ان تک ہماری دعوت کا دعوتی اور تنظیمی اور سیاسی لحاظ سے پہنچنا، ترازو کا نشان پہنچنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات کہ 5 کروڑ سے زائد نوجوان مجموعی طور پہ 18 سال سے 35 سال کی عمر کے نوجوان 5 کروڑ سے زیادہ ہیں کہ جو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، جو ووٹر ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے۔ یہ باقی سیاسی تنظیمیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کیوں نوجوانوں کو فوکس کر رہی ہے؟ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ ان کو تو صرف ووٹ چاہیے اور وہ اس کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان نوجوانوں کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری دعوت کا میدان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 1500 ارکان جماعت ہیں لاہور میں بالفرض، تو اس میں 835 سال اور 40 سال کی عمر کے نوجوان ہوں جو اس کے اندر تازہ خون ہو، وہ آگے بڑھ کر اس کو سنبھالیں، اس کی قیادت کے اندر آئیں۔ اس کے لیے ہم نے اس مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو سراج الحق صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 1 بوتھ 10 یوتھ، گراس روٹ لیول پہ ہر این سی ڈی سی گاؤں محلہ اس کی سطح پر 10 نوجوانوں کی ایک کابینہ، یہ ہمارا بنیادی ہدف ہے کہ ہم ہر جگہ نوجوانوں کو عزت دیں، عہدیدار بنائیں، دعوت کے اندر ان کو شامل کریں۔ پوری جماعت اسلامی کے سارے کینڈیڈیٹ، ساری جماعت اسلامی، سب بزرگوں کو اس بات کی اجازت ہے، گزارش ہے کہ بھائی آپ اپنے اپنے گلی محلے میں خود ہی 10 15 20 نوجوانوں کو اکٹھا کریں، ان میں سے ایک کو صدر بنائیں، 2 کو نائب صدر بنائیں، سوشل میڈیا کا بنائیں، سپورٹس کا بنائیں، خدمت کا بنائیں۔ یوتھ والے آئیں، اچھی بات ہے اور آنا چاہیے، لیکن آپ خود ہی ہماری طرف سے اس کے اوپر کہ ان کو بنائیں اور ان کا حلف لیں اور انہیں کہیں کہ آج کے بعد آپ اس یونٹ، اس علاقے، اس این سی کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو بنا کے ابھی سے پہلا ہدف ان کو یہ دیں کہ آپ نے مینار پاکستان پر نوجوانوں کو لے کر جانا ہے۔ یہ پہلا ہدف ہے ان کے لیے۔ لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس دن میٹنگ ہوئی، محترم جاوید قصوری صاحب کی زیر صدارت، محترم ذکر اللہ صاحب اس میں موجود تھے، یوتھ اور کچھ جماعت کے ذمہ داران لاہور کے موجود تھے۔ میں نے ان سے ایک ہی بات گزارش کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ کرنے کے نتیجے میں کہتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا، تو میں نے درخواست کی تھی کہ آپ کے 30 زون جو ہیں ان کی مؤثر میٹنگ ہو جائے، کمبائن جوائنٹ میٹنگ، جس میں کینڈیڈیٹ، جماعت اور یوتھ مؤثر میٹنگ ہو جائے زون کی سطح پر، اور اس میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ کم از کم ہر زون میں 30 15 20 کارنر میٹنگ کریں گے 50 60 نوجوانوں کی، تو میں آپ کو بالکل دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بات پہنچ جائے گی اور نوجوان مینار پاکستان پر آ جائیں گے۔ اب میں درخواست کروں گا، آخری گزارش یہ کروں گا کہ ایک طرف تو ہمارا مینار پاکستان پہ لوگوں کو لے کر آنے کا ہدف ہے، لیکن اس سے بڑا ہدف یہ ہے
کہ ایک زون میں 50,000 نوجوانوں تک ہماری دعوت، ہمارا ترازو کا نشان جماعت اسلامی کی دعوت یہ پہنچے۔ یہ اس سے بڑا ہدف ہے ہمارا، یہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس نیت اور ارادے کے ساتھ، اس کی برکت کے ساتھ وہ والا ہدف خود بخود پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ محترم امیر جماعت نے جو اعلان فرمایا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ یوتھ کا مہینہ پورے پاکستان کے اندر قرار دیا ہے، اور اس یوتھ کنونشن کی نسبت سے انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر یہ سرگرمیاں ہونی چاہیے، اس میں ہم نے سب لوگوں کو شامل کیا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ لاہور انشاءاللہ اس کے لیے جاگ گیا ہے۔ اب تک 12 میٹنگز ہوئی ہیں زون کی، اس میں سے تقریباً 80-90% میں خود بھی حاضر ہوا ہوں۔ مجھے وہاں تھرل محسوس ہوئی ہے، کینڈیڈیٹ نے جذبے کا اظہار کیا ہے، امیر زون نے، ان کے قیم، ان کی پوری ٹیم، ابھی کل ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں باجوہ صاحب، عبدالواحد باجوہ صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر محمود صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ اکرم سندھو صاحب وہاں ان کے علاقے میں، انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ ہمیں کیا 1000 کا ہدف دے رہے ہیں، ہم 1000 سے زیادہ پہلے بھی لوگوں کو لے کر جاتے ہیں پروگراموں کے اندر، آپ ہمیں اس سے بھی بڑا ہدف دیں گے، اس کو بھی ہم پورا کریں گے۔ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں ڈاکٹر محمود صاحب کا، باجوہ صاحب، قاری صاحب، ان کے کینڈیڈیٹ اکرم سندھو صاحب اسی طرح درجہ بدرجہ ہم زون میں گئے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام علاقوں نے بھرپور انداز میں دلچسپی بھی لی ہے، اس کی منصوبہ بندی بھی کیا، آئندہ مہینے کے حوالے سے بھی انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو کریں گے۔ اس پر میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جبران بٹ صاحب کا جو پروگرام ہوا وہ بہت ہی شاندار ہوا ہے، اور انہوں نے اور ان کے لڑکوں نے کہا جی ہم مینار پاکستان کے بالکل قریب ہیں، ہم جو ہے وہ کسی نے کہا میں 1500 لوگوں کو لے کے آؤں، کسی نے کہا 1000 لوگوں کو، چلیں وہ تو نوجوانوں کی باتیں ہیں، لیکن مجھے توقع ضرور ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے ایک اچھی حاضری ہو سکتی ہے۔ عبداللہ اعجاز، ان کے سیکٹری بلال جو ہیں حمزہ بلال، انہوں نے، آپ کھڑے ہونا جناب، حمزہ بلال، اور یہ جو پیچھے زون علاقے کے صدور ہیں آپ ذرا پلیز، یہ ان سب کو ہم نے وہاں جو ہے دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے۔ جہاں جہاں کوئی کمی بیشی ہے میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا جس طرح تعاون ہے، کینڈیڈیٹ کا جس طرح سے تعاون اور دلچسپی ہے، اس کے نتیجے میں یہ مہم ترازو کی مہم ہوگی، امیدوار کی مہم ہوگی، جماعت کی دعوت اور جھنڈے کی مہم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم گراس روٹ لیول پر 1 بوٹ 10 یوتھ کے ذریعے سے نوجوانوں کو ترازو اور جماعت کی دعوت پر موبلائز کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہ مینار پاکستان کا ہدف پورا کریں گے، بلکہ آنے والے 2-4 سالوں کے اندر جماعت اسلامی لاہور دوبارہ وہ لاہور کی اونرشپ حاصل کرے گی، کہ جس کے نتیجے میں پہلے بھی ہمیشہ جماعت اسلامی لاہور کہتی رہی ہے کہ یہ لاہور ہمارا ہے اور ہم یہ کسی کو نہیں دیں گے۔ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر آپ لوگوں کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور جماعت اسلامی کا ہوگا، ترازو کا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔